اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 8 شوال 1344 ہجری کی وہ تاریخ تھی کہ جس دن آل سعود نے بقی میں بنے روضوں پر حملہ کر کے اس کو نیست نابود کر دیا۔ ہم اس غم کے موقع پر عالم اسلام بالخصوص شیعان حیدر کرار کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں۔ جنت البقیع کو جب ہم تاریخ کے آئینے میں دیکھتے ہیں تو مسلمانوں کا سب سے پرانا اور قدیم یہ قبرستان ہے جس کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معین اور مشخص فرمایا تھا۔ ابو رافع کی روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کو دفن کرنے کے لیے ایک جگہ کی تلاش میں تھے تو ان کا گزر ایک ایسی جگہ پر ہوا کہ جہاں پر بہت زیادہ خاردار درخت موجود تھے جسے غرقد کہتے تھے۔ اسی لیے جنت البقیع کا چونکہ انتخاب پیغمبر اکرم نے فرمایا تھا، لہٰذا اس جگہ کو بقیع الغرقد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور اس جگہ پر مہاجرین میں سے سب سے پہلے جن کو دفن کیا گیا ہے اور عثمان بن مظعون ہیں جو صحابی رسول ہیں اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا متقیان علیہ السلام بے پناہ ان سے محبت کیا کرتے تھے، تو مہاجرین میں سب سے پہلے آپ ہی کو وہاں پہ دفن کیا گیا۔ اور انصار میں جب مسجد کی تعمیر، وہاں پر ایک مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی تو انصار میں سے ایک شخص ہے جس کا نام تھا سعد بن زرارہ، ان کی شہادت واقع ہو جاتی ہے، تو ان کو بھی سب سے پہلے انصار میں جنہیں وہاں پر دفن کیا گیا وہ یہی سعد بن زرارہ ہیں۔ اس کے علاوہ تاریخ میں سب سے عظیم جو افراد یہاں پر دفن ہیں وہ ہمارے ائمہ اربعہ ہیں، امام حسن مجتبیٰ، امام زین العابدین اسلام، امام باقر اسلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام۔ یہ ائمہ یہاں پر دفن ہیں اور خود اس قبرستان کے لیے احادیث موجود ہے۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ روز محشر 10,000 افراد اس بقیع سے اٹھائے جائیں گے جن کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے اور وہ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ تاریخ میں موجود ہے اس قبرستان میں 10,000 سے زیادہ صحابی کرام دفن ہیں اور جن کا مرتبہ بہت زیادہ بلند ہے۔ اور اس کے علاوہ امام صادق علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل یہاں پر دفن ہیں، مادر حضرت ابوالفضل عباس ام البنین یہاں پر دفن ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب خدیجہ کو چھوڑ کر ازواج یہاں پر دفن ہیں۔ آپ کی بیٹیاں جناب زینب اور دوسری عاتقہ یہاں پر دفن ہیں۔ بالخصوص جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے لیے بھی احتمال دیا جاتا ہے کہ آپ یہیں پر مدفون ہیں۔ فاطمہ بنت اسد جو مولا متقیان علیہ السلام کی والدہ گرامی ہیں جن کو پیغمبر نے اپنے حصے کا کفن دیا تھا وہ بھی یہیں پر دفن ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جناب عبد المطلب یہیں پر دفن ہیں۔ اس کے علاوہ شہداء جو احد میں شہید ہوئے تھے وہ شہداء یہیں پر دفن ہیں۔ رسول اکرم کی رضائی مادر گرامی جناب حلیمہ سعدیہ یہیں پر دفن ہیں۔ اس کے علاوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جناب ابراہیم یہیں پر دفن ہیں۔ بے پناہ فضیلت ہے اس قبرستان کی اور سب سے عظیم اور پرانا قبرستان ہے۔ یہاں تک کہ جناب عقیل کا گھر اسی قبرستان میں موجود تھا، مولا کائنات علیہ السلام کا گھر اسی قبرستان میں۔ روایات میں جناب عقیل کے گھر میں ائمہ اربعہ کو دفن کیا گیا۔ اور اسی طریقے سے جناب سلمان فارسی نے جو مہر نبوت کا مشاہدہ کیا تھا وہ اسی قبرستان میں کیا تھا۔ ایک بار رسول اکرم نے باران کی نماز اسی قبرستان میں پڑھی تھی اور اسی کے ساتھ ساتھ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا ایک مقام تھا جہاں پر آپ نماز ادا کرتی تھیں، بعد میں اس کو مسجد میں بدل دیا گیا۔ چوتھے امام علیہ السلام کا مکان اسی جگہ پر قرار پایا۔ ایک روایت میں ہے کہ جناب عقیل کے مکان میں آپ رہا کرتے تھے۔ اس طریقے سے خاندان عصمت و طہارت کے بہت سارے افراد یہاں پر دفن ہیں۔ اسی طریقے سے مولا کائنات علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بے کے جو اسرار بیان کیے تھے نماز مغرب کے بعد سے طلوع فجر تک، وہیں پر ایک مقام موجود تھا جہاں پر آپ نے یہ رموز وہاں پر اپنے صحابی کرام سے بیان کیے تھے۔ بیت الاحزان پہلے اسی کا حصہ تھا،
اور وہاں پر اور دوسری مناسبتیں بھی ہیں جن کو الروحہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور ایک مقام تھا جہاں پر مواضع الجنائز کے نام سے جانا جاتا تھا، جہاں پر مردوں کو غسل، کفن، ساری چیزیں وہی دی جاتی تھیں۔ اور آل سعود سے پہلے بھی یہاں پر بہت ساری مناسبتیں رہی ہیں اور کئی بار روزوں کو مسمار کیا گیا ہے۔ اموی زمانے میں 41 سے 132 تک محمد نفیہ نے یہاں پر مکان بنایا تو ان کو بھی یہی دفن کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بہت زیادہ مناسبتیں ہیں۔ عثمان بن مظعون کی قبر پر جو تختی لگی تھی وہ ظالموں نے نوش کر کے لا کر کے وہ تختی عثمان بن عفان کی جو ایک یہودیوں قبرستان میں دفن کیا گیا تھا، جس کو اس کی قبر پر لا کر وہ تختی لگا دی تھی۔ اس کے علاوہ تاریخ میں بے پناہ واقعات ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ آل سعود نے اس کی حرمت کو پامال کیا۔ 8 شوال 1344 کی وہ تاریخ تھی جس میں آل سعود مدینے کے حاکم نے اسے مسمار کیا اور پوری دنیا کے انسانیت اور مسلمانوں کا دل دکھایا، بالخصوص شیعہ نے حیدر کرار پر جو مظالم ڈھائے ان میں سے ایک ظلم یہ تھا۔ اور آج تک یہ روزے اسی طریقے سے مسمار ہیں اور کوئی سایہ اس کے اوپر نہیں ہے۔ اور یہ نئی حرکت نہیں ہے، پرانی حرکت ہے آل سعود کی۔ اس نے سب سے پہلے سن 1200 ہجری میں بھی اس حملہ کیا تھا، اس طریقے سے برباد کیا تھا۔ اور خانہ خدا کے بعد آپ دیکھیں تاریخ میں موجود ہے، کربلا پر حملہ کیا اور کربلا میں بھی بہت زیادہ ظلم کیے اور کربلا میں امام حسین اسلام کے روضے کو مسمار کیا۔ اور اسی طریقے سے خود جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ جو مکے میں دفن ہیں جنت المعلیٰ میں، وہاں کے روضے کو مسمار کیا۔ اور اسی طریقے سے جناب حمزہ کا روضہ بنا ہوا تھا جہاں شہید ہوئے تھے جنگ احد میں، اسی کے پاس میں ان ساری جگہوں کو مسمار کیا۔ اور اس کے بعد اسی طریقے سے جنت البقیع کی جو ایک تاریخی جگہ تھی اور تاریخ کے آئینے میں بڑی اہمیت تھی، اس کو اس نے ضائع، تباہ اور برباد کیا۔ افسوس اس بات کی آل سعود نے اپنی نشانیاں باقی رکھیں۔ آل یہود کے بہت سارے نشانات آج بھی مکے میں اور مدینے میں موجود ہیں، لیکن خاندان عصمت و طہارت کے خاص طور سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے جو نشانیاں اور نشانات تھے اس کو محو کر دیا۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال آل یہود اور آل سعود کو نیست نابود فرمائے اور جنت البقیع کے تعمیر کے اسباب فراہم فرمائے۔ ہم اس دن میں پوری دنیا میں مظاہرہ کریں گے اور یہ کرتے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ظالم حکومتوں کو دنیا سے نیست نابود ہونا ہے اور ان کا خاتمہ ہونا ہے۔ انشاءاللہ یہ روضے تعمیر ہوں گے۔ آخر میں دعا ہے فرزند رسول الثقلین امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل ہو تاکہ یہ روزے انشاءاللہ آباد ہوں اور ہم نزدیک سے ائمہ بقیع کی زیارت کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ائمة الہدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استودعكم الله وأقرأ عليكم السلام۔ آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه، اللهم فاكتبنا مع الشاهدين۔